جی دوبارہ الیکشن ہونے جا رہے ہیں، بالکل جو ہم نے بات کی وہی بات ہم آپ لوگوں کے ساتھ ڈیٹیل سے تفصیل سے بتاتے ہیں کہ آخر کیوں فیصلہ ہوا، یہ کیا وجہ بن گئی کہ دوبارہ الیکشن ہونے جا رہے ہیں، یعنی کہ پرانے الیکشن میں جو دھاندلی کی وجہ تھی اس وجہ سے دوبارہ الیکشن ہونے جا رہے ہیں، اس کے لیے تفصیل دیکھنی پڑے گی۔ چلے آئیں دیکھتے ہیں تفصیل۔ Welcome back to Tea Break. السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو ٹی بریک۔ آپ کا لقمان سلیمانی آپ کے سامنے۔ ویورز کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ امید ہے انشاءاللہ ٹھیک ہوں گے۔ ویورز آپ لوگوں کے ساتھ جو باتیں کرنی ہیں وہ ہیں ایک تو دوبارہ الیکشن اور دوسرا ہے نئے بندے جو کہ اب دوبارہ الیکشن میں آئیں گے۔ پھر پہلی بار وزیر اعلیٰ خاتون ہو گئیں، پھر عمران ریاض خان صاحب عدالت میں پیش اور ان کے والد کی بھی گرفتاری متوقع۔ شیخ افضل مروت کا کیا کہنا ہے نئے چیئرمین کے بارے میں اور عمران خان کی پسند کیا ہے؟ تو سب سے پہلے تو ہم بات کریں گے دوبارہ الیکشن کی، لیکن دوبارہ الیکشن کی بات کرنے سے پہلے آپ لوگوں سے ریکویسٹ کرتے جاتے ہیں کہ چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل کے بٹن کو آن کر لیں، اور جو بیل کے بٹن کو آپ آن کریں گے نا اس کا مقصد یا فائدہ ہمیں زیادہ نہیں ہے، آپ کو زیادہ ہے۔ آپ کو ہر آنے والی نئی ویڈیو کا پتہ چلتا رہے گا کہ آپ کو کب اپلوڈ ہوئی اور کب نہیں ہوئی۔ چلیں ہم بات کرتے ہیں سب سے پہلے دوبارہ الیکشن کی بات ہو رہی ہے۔ یہ جنرل الیکشن نہیں ہے بلکہ یہ وہ الیکشن ہے جو پی ٹی آئی نے جنرل الیکشن سے کچھ عرصہ پہلے اپنے انٹرا پارٹی الیکشن کروائے تھے، لیکن انٹرا پارٹی الیکشن میں اتنے جول تھے کہ ان جول کی وجہ سے وہ الیکشن جو ہے وہ ایک بار، دو بار، تین بار، اتنی دفعہ جو ہے عدالت کی پیشیوں کے باوجود اس کو الیکشن کمیشن نے ایکسیپٹ نہیں کیا، اور اسی چیز کو بنیاد بناتے ہوئے پی ٹی آئی سے جو ہے بلے کا انتخابی نشان بھی چھین لیا گیا۔ تو اب ہم بات کرتے ہیں اس چیز کی کہ پی ٹی آئی نے فیصلہ کر لیا ہے کہ وہ دوبارہ الیکشن کروائیں گے، اور وہ دوبارہ الیکشن اب وہ ساری چیزوں کو جو کہ سپریم کورٹ میں الیکشن کمیشن نے پیش کی تھی ان سب چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے، ان سارے سوالوں کے جواب تلاش کرتے ہوئے پراپر الیکشن کروائیں گے، جس میں پراپر ایک اسکروٹنی کا عمل بھی ہوگا، پراپر جو ہے وہ ٹکٹ ایشو ہوں گے، پراپر فیسیں جمع ہوں گی، پراپر جو ہے وہ کمپین ہوگی، اور اس کے بعد الیکشن ہوں گے، اور تاکہ وہ الیکشن کمیشن جو ہے وہ ایکسیپٹ کر سکے، اور الیکشن کمیشن کے ایکسیپٹ کرنے کی وجہ سے ہی دوبارہ سے جو ان کے الیکٹڈ آزاد امیدوار ہیں وہ آزاد امیدوار ان کو مل سکیں گے، کیونکہ ابھی تو انہوں نے سنی اتحاد کونسل کے ساتھ ان کو اٹیچ کیا ہے، لیکن ضروری نہیں کہ سنی اتحاد کونسل کے ساتھ ہی وہ رہیں، دوبارہ پھر ضمنی الیکشن بھی ہونے ہیں، اور بھی کافی ساری جگہوں کے اوپر دوبارہ ان کو اپنی پارٹی کی ضرورت پڑتی رہے گی، اور وہ اپنی پارٹی جو لیڈر لیس پارٹی ابھی تک رجسٹر ہے اس کو پراپر رجسٹر کروانے کے لیے اور ویسے بھی پارٹی کو ایکٹیو کرنے کے لیے انٹرا پارٹی الیکشن بہت ضروری تھے۔ تو 3 مارچ کا فیصلہ ہو چکا ہے کہ 3 مارچ کو پی ٹی آئی دوبارہ سے اپنے انٹرا پارٹی الیکشن کروانے جا رہی ہے، لیکن اس میں ایک جو نئی بات اور اچھی بات وہ یہ ہے، اچھی بات تو پتہ نہیں کہنا چاہیے یا نہیں کہنا چاہیے، لیکن وہ نئی بات یہ ہے کہ پی ٹی آئی نے اپنے جو نامزد ان کے چیئرمین تھے جو کہ پراپر چیئرمین بن بھی نہیں سکے تھے، گوہر علی خان صاحب، ان کی بجائے اب علی ظفر صاحب وہ بھی ایک وکیل ہیں، ان کو چیئرمین نامزد کیا ہے۔ کیوں ان کو چیئرمین نامزد کیا ہے اس کی بہت ساری وجوہات ہیں، آگے جا کے اینڈ کے اوپر ہم آپ سے اس کی وجوہات بھی جو ہے وہ واضح کریں گے، لیکن ادھر میں کلیئر کرتا جاؤں کہ یہ جو آپ نے سلوگن ہمارے تھمبنیل کے اوپر بھی دیکھا، جو ہم نے بات بھی کی، وہ دوبارہ جنرل الیکشن کی بات نہیں ہو رہی، یہ بات پی ٹی آئی کے انٹرا الیکشن کی بات ہو رہی ہے۔ جو تو صرف اسی سلوگن کی وجہ سے ہماری ویڈیو پہ آئے تھے ان کو اجازت ہے کہ ابھی وہ ہماری ویڈیو سے جا سکتے ہیں، لیکن باقی لوگ جو ہمارے ریگولر ویورز ہیں اور جو نئے آنے والے ہیں وہ ساری تفصیلات ہماری دیکھ لیں، کیونکہ ہم باقی لوگوں کی طرح صرف تھمبنیل سے ویوز کو کیچ کرنے کی کوشش نہیں کرتے، بلکہ آپ کو جو بھی رپورٹ دیں گے اس میں بتائیں گے وہ ایک اتھینٹک رپورٹ بتائیں گے، اتھینٹسٹی کا خیال رکھتے ہوئے ہم آپ لوگوں سے بات کریں گے،
گے، اور یہی بات ہے کہ ہم نے آپ کو پہلے ہی کہہ دیا ہے کہ اگر آپ جانا چاہتے ہیں تو چلے جائیں۔ ہاں، باقیوں سے ہم بات کرتے ہیں۔ باقی پہلی دفعہ ایسا ہوا ہے کہ پاکستانی تاریخ کے اندر ایک خاتون وزیر اعلیٰ منتخب ہونے جا رہی ہیں۔ کل انہوں نے حلف اٹھا لیا تھا، پنجاب اسمبلی کا اجلاس بلا لیا گیا تھا اسپیکر سبطین خان صاحب کی اس میں، اور پھر منتخب جتنے ایم پی اے تھے ان سب نے، جس میں 202 ایم پی اے نون لیگ کے بھی تھے، انہوں نے حلف اٹھا لیا تھا۔ اور اسی میں ہی آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا کہ مریم نواز صاحبہ کے ساتھ مریم اورنگزیب صاحبہ، جو کہ پہلے ایم این اے ہوا کرتی تھیں، یعنی نیشنل اسمبلی میں ہوا کرتی تھی، وہ اب پروونشل اسمبلی میں مریم نواز صاحبہ کے ساتھ ہوں گی۔ اسی طرح اسی کے ساتھ ساتھ ایسا ہوا کہ حمزہ شہباز جو ہیں انہوں نے اپنی پی پی کی سیٹ چھوڑنے کا اعلان کر دیا۔ اب وہ بیٹھیں گے جا کے اس میں نیشنل اسمبلی میں۔ وہ کیوں؟ وہ اس کی بھی بہت ساری وجوہات ہیں، جیسے جیسے کھلتی جائیں گی آپ لوگوں کے ساتھ میں وہ بھی پیش کریں گے۔ یہ کہ ایک سمپل وجہ یہ ہے کہ مریم نواز صاحبہ جو کہ وزیر اعلیٰ منتخب ہونے جا رہی ہیں، ان کو آزاد حیثیت سے پرفارم کرنے کی کھلی چھٹی مل جائے۔ یہ وجہ ہے کہ ان کو آزاد حیثیت سے پرفارم کرنے کے لیے کھلی چھٹی مل جائے، اور کوئی بھی سینئر جو ہے اس اسمبلی میں ان سے نہ ہو۔ تو چونکہ حمزہ شہباز تو پھر ایکس وزیر اعلیٰ ہے نا، تو اس وجہ سے وہ ادھر نہیں بیٹھ سکتے، ایکس چیف منسٹر ہونے کی وجہ سے ان کو اب نیشنل اسمبلی میں ایڈجسٹ کیا جائے گا۔ یعنی ان کو ایڈجسٹ کرنے کے لیے اگر ہم ایک سینیریو دیکھا جائے تو وہ سینیریو یہ بنتا ہے کہ شہباز شریف کی جو نون لیگ ہے، یعنی نون لیگ کے جس درے سے شہباز شریف کا تعلق ہے وہ نیشنل اسمبلی میں چلے گئے ہیں، اور نون لیگ میں جس درہ جو نواز شریف کا ہے، جو نواز شریف صاحب کا درہ ہے، وہ صوبائی اسمبلی یعنی پنجاب اسمبلی میں ہے۔ اچھا، اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں عمران ریاض خان۔ لاسٹ ویڈیو میں ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ عمران ریاض خان صاحب کو پچھلی رات گزری، جو ایک ابھی گزری، ایک اس سے پچھلی جو رات گزری، اس میں رات 10:30 بجے ان کو گرفتار کر لیا گیا تھا، گرفتار کر کے لے گئے تھے، لیکن ابھی وہ غائب نہیں ہوئے تھے۔ جس طرح پہلے مسنگ پرسن میں ان کا شمار تھا، ابھی جو ہے پراپر ان کو اینٹی کرپشن والے ادارے نے گرفتار کیا تھا، اور گرفتار کر کے کل ان کو دن کے وقت جو ہے وہ عدالت میں پیش بھی کر دیا۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو حیرانگی والی بات یہ ہے کہ وہ بار بار بازید تھے عمران ریاض خان صاحب کے والد یعنی ریاض خان صاحب کو بھی گرفتار کرنے کے حوالے سے۔ ابھی تک تو ہماری اطلاع کے مطابق وہ گرفتار نہیں ہوئے، لیکن متوقع ہے کہ وہ بھی گرفتار ہوں گے، کیونکہ اینٹی کرپشن ان کو بھی گرفتار۔ اسی کے ساتھ ساتھ اسد علی طور کا بھی آیا تھا کہ وہ بھی گرفتار ہو گئے ہیں، لیکن وہ رپورٹ جھوٹی تھی، وہ گرفتار نہیں ہوئے، وہ ابھی تک آزاد ہی ہیں، اور بغیر کسی پابندی کے وہ آزاد ہیں۔ ہاں ضرور، بالکل بلایا تو ان کو گیا تھا انکوائری کے وقت، کوئی کہہ لیں آپ کچھ گھنٹے ادھر رہے تھے، اس کے بعد وہ آزاد ہیں اور ان کو نہیں پکڑا گیا۔ اب بات کرتے ہیں ہم اس چیز کی کہ دیکھیں، گوہر علی خان صاحب کو نامزد چیئرمین سے ہٹا کے علی بیرسٹر علی ظفر صاحب کو، جو کہ وہ بھی وکیل ہیں، ان کو کیوں چیئرمین نامزد کیا؟ اس حوالے سے شیر افضل مروہ صاحب جو بات کر رہے تھے نا، شیر افضل مروہ صاحب یہ کہتے تھے کہ جی انہوں نے اچھا پرفارم نہیں کیا تھا، گوہر علی خان صاحب نے رزلٹ نہیں لائے تھے، اس وجہ سے ان کو چینج کر دیا۔ لیکن جب کہ اس کی دوسری طرف دیکھا جائے، شعیب شاہین صاحب سے بات ہو رہی تھی، تو شعیب شاہین صاحب کہتے ہیں کہ مجھے تو نہیں پتا کہ کس وجہ سے ہٹایا ہے، لیکن جس وجہ سے بھی ہٹایا ہے وہ کہتے ہیں کہ ہماری جو کور کمیٹی ہے اس نے فیصلہ کرنا ہوتا ہے، یا چیئرمین عمران خان صاحب نے فیصلہ کرنا ہوتا ہے، بانی چیئرمین جو ہیں۔ تو اگر بانی چیئرمین عمران خان صاحب نے ہی پارٹی کے فیصلے کرتے ہیں تو ان کے کہنے کے مطابق چیئرمین کوئی بھی ہو اس سے فرق نہیں پڑتا۔ لیکن شیر افضل مروہ صاحب کے مطابق جو ہے گوہر علی خان صاحب جو ہے وہ صحیح انداز سے پرفارم نہیں کر سکے تھے اس چیئرمینی کی چیز کو، کیونکہ وہ ایک دھیمے مزاج کے شخص ہیں۔ تو علی ظفر صاحب بھی میرے خیال میں تو دھیمے مزاج کے شخص ہیں، اس طرح کی شخصیت تو نہیں ہے جس طرح کے شیر افضل مروہ صاحب ہیں، یعنی ہر ایک کو وڑ گیا فلاں فلاں اس طرح کی جو ہے وہ باتیں کرنا اور ہر ایک کو پڑھ جانا، اس طرح کی شخصیت تو وہ بھی نہیں ہے۔ بہرحال ان کا یہ کہنا تھا، لیکن ادھر اس بات کو بھی ہمیں مد نظر رکھنا پڑے گا کہ عمران خان صاحب کی جو پسند ہے وہ کیا ہے۔ عمران خان صاحب کی ہم نے جو ہسٹری میں دیکھا ہے، ہم نے پیچھے جو تجربے ہوئے ہیں اس میں یہی تجربات ہوئے ہیں کہ عمران خان
خان صاحب کی بھی جو پسند ہے وہ شیر افضل مروز جیسے بندے یا علی امین گنڈا پور جیسے بندے یا شہباز گل جیسے بندے، یعنی جو کہ اگریسو مائنڈ رکھتے ہیں اور اگریسو سے بھی تھوڑا سا آگے، وہ ادبی اور بے ادبی کا خیال بھی نہیں کرتے، پھر اس کا یعنی کہ ایک طرف سے دوسری طرف چھلانگ لگانے میں وہ سیکنڈ میں بھی ٹائم نہیں لگاتے، یعنی بار فوراً کراس کر دیتے ہیں ادبی اور بے ادبی والی۔ تو میرا خیال ہے ذاتی طور پہ ہم نے جو پیچھے ایکسپیرینس بھی کیا ہے، عمران خان صاحب کو زیادہ تر اس طرح کے بندے پسند ہوتے ہیں، ادروائز ان کی جماعت میں میں اگر ذاتی رائے دوں نا، علی محمد خان صاحب ایک بہت اچھے معتدل اور زبردست قسم کے پولیٹیشین موجود تھے اور سینئر پولیٹیشین موجود تھے، لیکن ان کو بجائے وزیر اعلیٰ نامزد کرنے کے انہوں نے علی امین گنڈا پور کو جو ہے وہ وزیر اعلیٰ نامزد کیا کے پی کے کا۔ یہ ایک عجیب سی صورتحال تھی ہمارے لیے بھی۔ بہرحال نظر تو یہی آتا ہے کہ عمران خان صاحب کی اسی پسند کی وجہ سے گوہر علی خان صاحب کو ہٹا کے تو اب علی ظفر صاحب کو جو ہے اس عہدے کے اوپر لایا جا رہا ہے۔ وہ کیوں؟ ادروائز تو پراپر وہ چیئرمین بنے بھی نہیں تھے، پھر بھی انہوں نے محنت کی، محنت کر کے قوم کہہ رہی ہے کہ اتنا اچھا رزلٹ پی ٹی آئی کو ملا، اتنا اچھا ووٹ پی ٹی آئی کو ملا۔ ہاں، جس طرح وہ کہتے ہیں نا، وہ کلیم کرتے ہیں کہ 180 ہماری سیٹیں ہیں، دھاندلی کے ساتھ ہمیں جو ہے وہ 90 دی گئیں، 93 دی گئیں، 94 دی گئیں، تو ان کا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ دیکھیں انہوں نے پرفارم کیا تو اتنی سیٹیں نکال لی نا بغیر کسی کمپین کے، اتنی پابندیوں کے باوجود۔ ہمیں جو سمجھ آتی ہے وہ یہی چیز سمجھ آتی ہے کہ عمران خان صاحب کی جو پسند ہے وہ شیر افضل مروز صاحب جیسے بندے پسند ہیں، اس وجہ سے شاید، لیکن خیر علی ظفر صاحب بھی ہمیں ایسے نہیں لگتے۔ تو آپ لوگوں کا کیا خیال ہے کمنٹس میں ضرور بتائیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، اپنا بہت سا خیال رکھیے، جاتے ہوئے چینل کو سبسکرائب کرتے جائیں۔ اللہ حافظ۔